بہت سینسٹیو میٹر ہے واللہ العظیم. اچھے یار اس میں انسینسٹیو ہے اس میٹر میں. یعنی کسی کو اشارہ کر دینا. حضرت بلال کے بارے میں جو صحابی نے کہہ دیا تھا تو اللہ کے مسلم فرمایا کہ یعنی ابن سودا ہاں اے کالی ماں کے بیٹے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو کہا کہ یا اللہ میں اس کے کلام سے بری ہوں, میں اس سے دور ہوں, مجھے پلیز نہ پکڑنا ایسے کلام پہ. اور پھر صحابی اتنے پریشان ہو گئے کہ حضرت بلال کو لے کے آئے, اپنا چہرہ زمین پہ رکھا اور کہا کہ بلال اپنے چہرے کو میرے منہ کے اوپر رکھیں اور مجھے اسکویز کریں اور مجھے معاف کر دیں پلیز. اور برو ہم سے جنرلی دن میں کتنے ٹانٹس یا ایون مذاق میں بھی, انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی, لیکن مذاق میں بھی کیجولی بھی کتنے ایسے الفاظ, کتنے ایسے ٹانٹس وائف, دوستوں, یاروں کے لیے, ایون جو میڈز ہیں, کام کرنے والے نکل جاتے ہیں کہ یار سبحان اللہ. وہیب بن ورد کہتے ہیں کہ حکمہ, جو حکمت اللہ تعالی طرف سے آئی ہے, اس کے 10 پارٹس ہیں. 9 پارٹس از سائلنس. وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. اس کو حکمت دی گئی نا. and why and he explains that کہ because when you are silent you are gathering your thoughts and silence is a fortress without walls. Silence is a jewelry without gold. And he says silence is dignity, robe بغیر guards کے. And he says کہ جو silence ہے نا, آپ کے جو کرامن کاتبین ہیں ان کے لیے بھی آسانی کا باعث ہے اور تمہاری نجات کا باعث ہے. سو یار سائلنس از سو بیوٹیفل کہ اگر ہمیں اندازہ ہونا, ہاؤ مینی ٹائمز ڈو وی تھنک یار کاش میں نے بات کی میں نہ کرتا یار. ابھی آپ نے جو بات کی ہے نا کہ ہر دن صبح جو آپ کے باڈی پارٹس ہیں پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں, یعنی ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں زبان سے کہ پلیز آج ذرا اپنا خیال رکھنا. اب اس حوالے سے جو ہمیں نریشن ملتی ہے کہ ایک عورت تھی, شی یوز ٹو پرے, فاسٹ کرتی تھی اور یعنی چیریٹی بھی دیتی تھی, بٹ شی واز ابیوسو ٹو ہر نیبر. تو رسول اللہ نے کیا کہا, لا خیر فیہا ہی فی النار, لا خیر فیہا, اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے اور وہ جہنم میں جائے گی. جہنمیوں میں سب سے بڑا جو ٹریٹ اللہ کے نبی نے بتایا کہ سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے التقویٰ بحسن الخلق, تقویٰ اور حسن اخلاق کی بیسس پہ. اب اگر آپ جہنم میں جائیں, یعنی ایکسیوم, اللہ نہ کرے, ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر جہنم والوں کا انٹرویو دکھایا جا رہا ہو, جسٹ ٹو یہ ایگزامپل اور سر سے ذہن سے قریب کرنے کے لیے, کہ وہاں پہ جا کے مائک لے کے ہم پوچھ رہے ہوں کہ اچھا یار آپ وٹ میڈ یو انٹر ہیل فائر, وٹ میڈ یو انٹر ہیل فائر. ایوریج لوگوں کا جو یونینیمس رسپانس ہوگا وہ کہے گا الفم والفراج, منہ اور پرائیویٹ پارٹس, زبان. یعنی وہ جو زبان سے چوٹیں لگتی ہیں نا, تلوار سے چوٹیں ہیل ہو جاتی ہیں یار, زبان سے چوٹیں ہیل نہیں ہوتی. اور ہم تو کاؤنسلنگ کے فیلڈ میں ہیں اور ہم دیکھتے ہیں یار ایک لفظ ایک انسان کی زندگی شیٹر کرنے کے لیے کافی ہے. پیار میں بھی بڑھانے کے لیے ہے اور نفرت میں بھی, دونوں چیزیں نا. آپ کسی کو بلڈ اپ بھی کر سکتے ہو اور کسی کو تباہ, اور یو نو اٹس سو پاورفل کہ اس کے نا امپیکٹ بڑے لانگ ٹرم امپیکٹ. آپ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی شخص کلمہ بولتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جہنم کے بہت قریب کر دیا جاتا ہے. مطلب ایک کلمہ, 70 سال برو حدیث میں آتا ہے, 70 سال کو جہنم میں نیچے گرا دیا جاتا ہے ایک کلمہ بولنے کی وجہ سے. اٹس ناٹ این ایکشن دیٹ یو آر ڈوئنگ فزیکلی, کسی کو ہارم نہیں کر رہا. سینٹینس بھی نہیں ہے یہ, ہاں ایک لفظ, دس از اے ورڈ. اینڈ سبحان اللہ اس حدیث میں جو آتا ہے نا, مینشن کیا آپ نے, he doesn't realize that he has spoken any bad word. برو ایک نا مجھے وہ اسٹوری یاد آ گئی ہے. ایک فادر تھے, ان کے بیٹے کو نا ایشو تھا, یعنی وہ اپنی زبان پہ نا کنٹرول نہیں کر سکتا تھا ان کا بیٹا. تو اس کے فادر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو ذرا تھوڑا سا نا ایٹ لیسٹ اس کو اویئرنیس اس کے اندر لے کے آؤں کہ واٹ از ہی ان ٹو. تو کہتا ہے کہ بیٹا اب جب آپ کی زبان سلپ ہوگی نا, جب آپ کو غصہ آ جائے اور اپنی زبان سے آپ غلط الفاظ استعمال کرو, واٹ یو ہیو ٹو ڈو از یو ہیو ٹو گو ٹو دا بیک یارڈ, جسٹ ہیمر اے نیل. تو کہتے ٹھیک ہے ابا جی. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک دن اس نے تقریباً 30 کیل جو ہے نا ٹھوک دی پیچھے جا کے, یعنی 30 دفعہ اس نے اپنی زبان کا جو ہے برا استعمال کیا. اور پھر جب اس نے ایک دو دن ایسے کیا نا, کہتا ہے کہ یار یہ تو پورا اتنا زیادہ میں اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہوں. تو ایسے سے اس کو ریئلائزیشن ہونے لگ گئی. تو پھر اس کے ابو نے کہا, کہتا ہے کہ بیٹا اب آپ جتنے دن غصہ نہیں ہوں گے, اپنی زبان کا برا استعمال نہیں کریں گے نا, آپ نے اتنی ہی دفعہ کیل نکالتے رہنا ہے. تو بیٹا کہتے ٹھیک ہے ابا جی I'll do that. تو ہوتا کیا ہے, کیل نکلتے رہتے ہیں اینڈ a time comes where there is no nail on the wall. تو پھر بیٹا نا بڑا خوشی آتا ہے کہ ابا جی I did it, اب وہاں پہ کوئی کیل نہیں لگا ہوا.
تو اب ابا جی بولتے ہیں بیٹا آؤ کم ود می ایٹ دا بیک یارڈ. جب پیچھے جاتے ہیں نا دونوں کھڑے ہوتے ہیں باپ بیٹا, کہتے ہیں بیٹا واٹ ڈو یو سی. کہتے ہیں فادر دیر از اے وال, سب کچھ ایسے ہی ہے. پھر کہتے ہیں بیٹا آپ کو ہولز نظر آ رہے ہیں. بولتا ہے یس. تو پھر باپ نے سمجھایا کہ دیکھیں آپ جب زبان آپ کی سلپ ہوتی ہے نا, آپ ڈیمیج کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد اگر آپ سوری بھی کہہ دیں, پلیز forgive می, پلیز پارڈن می, یہ آپ کہہ دیتے ہیں, نو یو نو وہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے معاملے کو نا رفع دفع کر دیا ہے, بٹ ان دیٹ پرٹیکولر مومنٹ ایز ویل یو لیو دوز ہولز. ان ہولز کو نہیں بھرا جا سکتا. اور برو کتنے ہی ایسے یعنی ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشنز ہیں, ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں غصے میں, وہ اب آپ ریورس نہیں کر سکتے, اور زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف دے ہیو بین سپریٹیڈ, بچوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں, اور یہ ایک ہی کلمہ بندے کو کہاں سے کہاں لے کے چلا جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا وہی بات آتی ہے نا کہ عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ میں خاموش رہ کے اتنا نہیں پچھتایا کبھی جب میں بول کے پچھتاتا ہوں. یعنی وین یو آر سائلنٹ, وہ کہتے ہیں نا من صمت فنجا, یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ جو خاموش رہ گیا نا سمجھو اس کی نجات. اصل میں نا اس کے پیرامیٹرز بہت ڈفرینٹ بھی ہیں, ایکسٹینٹ اس کا بہت زیادہ ہے. مطلب ایک تو ہوتا ہے نا نارمل آپ کا بولنا, جیسے سورہ حجرات میں آتا ہے نا کہ لا یسخر قوم من قوم. اب یہ جو یسخر ہے, سخریہ کا جو ورڈ ہے, یہ استہزاء بھی یوز ہو سکتا تھا, لیکن سبحان اللہ جیمز ہی جیمز ہیں قرآن میں. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اگر ورڈ آؤٹ آف آل دا سینونیمز یوز کیا تو اس کی ایک بڑی حکمت ہے. ابھی جو سخریہ ہے اس میں سارکیزم ہوتا ہے, یعنی when you say something under a breath, کسی کو آپ نے کوئی جملہ کہہ دیا, اسے لگا کہ آپ نے کچھ کہا ہے, لیکن آپ نے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ نو نتھنگ, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن آپ نے کچھ کہہ دیا. تو یہ جو ورڈ ہے, یہ اللہ تعالیٰ یہ اس ورڈ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کا سارکیزم والا مذاق آپ نے کسی کے ساتھ نہیں کرنا. یعنی نارمل مذاق کی بات نہیں ہو رہی, وہ والا مذاق جس میں سارکیزم ہے. اچھا عربی میں بھی وہ مجھے یاد آ گیا, عربی میں ہم کہتے تھے مسخرہ, سنا آپ نے؟ مسخرہ بالکل, یہ اردو میں بھی بولتے ہیں. اچھا اردو میں بھی کہتے ہیں. عربی دے کال اٹ مسخرہ. تو مسخرہ از اے گائے جو کہ لوگوں کو انسلٹ کرتا جا رہا ہوتا ہے کوئکلی, ٹھیک ہے, ہر جگہ جہاں پہ بھی, اور لوگ اس سے بچتے پھر رہے ہوتے ہیں. از دیٹ کائنڈ آف پرسن. یار میں ویسے ابھی سوچ رہا تھا کہ ایک تو ہے کہ ہم لوگ نا ڈائریکٹ کسی کو برا بھلا بولتے ہیں اور اس کو ڈیمیج پہنچاتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا نا کیل ٹھکتا ہے اور وہ اس کا ڈیمیج رہ جاتا ہے ہسبینڈ وائف ڈائریکٹ ریلیشن. مجھے لگتا ہے کہ یار ہماری سوسائٹی میں وہ شیخ عبد المنان راسخ تھے نا, ان کا شاید یاد ہو جمعہ کا خطبہ تھا, اس کے بعد انہوں نے ہمیں بھی ایک دفعہ اس میں بڑا انہوں نے اس پہ بات کی کہ ہمارے ہاں یہاں جو ایک مزاج بنتا جا رہا ہے جس کے اندر بہت بڑا رول ہے غیبت کا, اور لوگوں کے بارے میں نا امپریشن بنانا اور لوگوں کو ڈسکس بہت کرنا ایکسیسولی. اچھا اس کے نا سب سے بڑا نقصان جو میں نے ایٹ لیسٹ دیکھا ہے جو ہوتا ہے نا, وہ پتہ کیا ہوتا ہے, اکثر جسٹ کیجولی وی ٹاک وین یو ٹاک اباؤٹ پرسن, لوگوں کے بارے میں بات کریں تو ہم جو یہاں موجود نہیں ہیں, جو بھی ہم اس کے بارے میں بات کریں ہم اس کا ایک امپریشن بنا رہے ہیں جو ان لوگوں کے سامنے جو بیٹھے سن رہے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے, ہم اس کو ایک ڈبے میں بند کر رہے ہیں, چاہے اس کی کوالٹی بیان کریں چاہے اس کی نیگیٹو, یوزلی کوالٹیز کا بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں. موسٹلی ہم کوئی نہ کوئی ان کا نیگیٹو کہ یار فلانا بندہ ایسا ہے, فلانا ایسا ہے, فلانا ایسا ہے. اور ایون ریلیشن شپس میں بھی ساس بہو کے بارے میں جو ان کے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں, اکثر مدر ان لا جو ہے وہ اپنی بیٹیوں سے یا کسی اور سے بہو کی باتیں کرتے رہے گی, جو لڑکی ہے وہ اپنی کسی فیملی سے. نا واٹ ہیپنز دی مور یو اٹر دوز ورڈز, آپ کا اس پہ بلیف بڑھتا جاتا ہے. سامنے والا بندہ اگر وہ غیبت کے اندر شامل ہوگا تو آپ کو کہے گا ہاں 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 ہاں, تو آپ کا وہ سپورٹ کر رہا ہے. اس کے ذہن میں بھی اس کے جتنے لوگوں کے ساتھ آپ بات کریں, واٹ ہیپنز از کہ ان سب کا یہ امپریشن اس کے بارے میں بنتا جائے گا. غیبت والوں کی سزا جہنم میں پتہ کیا ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء والمعراج پہ گئے تو کچھ لوگ نا اپنے منہ کو نا اسکریچ کر رہے تھے. تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ وہ جو غیبت کرنے والے منہ کو کیوں اسکریچ کر رہے تھے, بیکاز واٹ ہیپنز از جب یہ کسی کی غیبت کرتے ہیں نا اور ایکسیسولی ان کا ایک معاشرے میں غلط امپریشن بنا دیتے ہیں, وہ لوگ اس معاشرے میں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے. ان کو ڈیفیم اتنا کر دیا جاتا ہے کہ ناؤ دے آر امبیرسڈ. مطلب آپ کو پتہ لگے یار ادھر نا میری یہاں پہ امپریشن خراب کر دیا نا. امیجن گوئنگ ٹو اے پلیس جہاں آپ کو پتہ ہے کہ یار یہاں میرا امپریشن شاید پتہ لگ ہی جاتا ہے گھوم پھر کے, یار یہاں پہ میری باتیں ہوتی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یو آر ناٹ کمفرٹیبل گوئنگ دیئر, آپ کو الجھن ہوگی, چیز ہوگی. سو واٹ ہیز ہیپنڈ از کہ آپ کا یہ جو امپریشن ہے خراب کر دیا گیا, تو وہ جہنم کے دن جہنم میں
اپنے منہ اسکریچ کرتے جا رہے ہوں گے. سبحان اللہ. اور یہ یعنی دس از ون آف دا پنشمنٹ آف گریوز ایز ویل, یعنی ان کے آئرن نیلز ہوں گے, اور وہ یہ قبر کے عذاب اللہ کے نبی کو جب دکھائے گئے تو ان میں یہ تھا کہ وہ آئرن نیل سے اپنے, اور وہ ہم تو اسکریچ کریں نا اپنے, کچھ نہیں ہوگا, شاید نشان پڑ جائے گا, ان کی اسکن پھٹ کے اور کٹ کے جو ہے نا اس میں ہولز ہو رہے.